بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ معزز سامعین اکرام، درس کا عنوان ہے وقت کی ناقدری۔ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹائم از گولڈ، کہ وقت سونا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وقت سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے وقت کو دولت اور سونا کہنا بھی وقت کی ناقدری ہے۔ دولت اور وقت دونوں انسان کے لیے نعمتیں ہیں۔ دولت ظاہری چیز ہے، یہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ملتی ہے، لیکن اوقات زندگی میں 24 گھنٹے ہر انسان کو برابر ملتے ہیں۔ کوئی وقت کو برباد نہیں کرتا بلکہ وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر بڑھتی ہے، حالانکہ عمر گھٹتی رہتی ہے۔ وقت کی قدر کر کے انسان بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، اور ناقدری کر کے ذلت و پستی اور دنیاوی و اخروی خسارے سے دوچار ہوتا ہے۔ عقل مند لوگ مال و دولت سے کہیں زیادہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں مختلف انداز میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے نام وقت پر دلالت کرتے ہیں، مثلا اللیل، العصر، الفجر، الاحقاف، الجمعہ، الشمس، القمر، النجم وغیرہ۔ تقریباً 12 صورتیں ایسی جن کے نام مختلف اوقات پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ نے وقت کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ کہیں زمانے کی قسم کھائی گئی، کہیں دن کی اور کہیں رات کی، کہیں صبح اور شام کے متعلق مختلف اوقات کی قسم کھائی گئی ہے۔ الغرض، اسلام نے تمام عبادات کو وقت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ نماز دین کا دوسرا اہم رکن اور اہم عبادت ہے۔ اس کی ادائیگی مقررہ اوقات میں مطلوب ہے، نہ وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی مقررہ وقت پر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 141۔ اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرے۔ روزے کی ابتدا و انتہا کا تعلق بھی وقت سے ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ حج کا وقت بتاتے ہوئے فرمایا گیا الحج اشہر معلومات، سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ حج کے مہینے مقرر ہے۔ حج کے ان ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص سال بھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہے تو وہ بھی حج کا ثواب نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اور کائنات کا سارا نظام بھی وقت کا پابند ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 میں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے، سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے۔ انسانی جسم کا نظام بھی وقت کا پابند ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص پر پہلے بڑھاپا
پھر جوانی اور پھر بچپن طاری ہوا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زندگی کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ہر شخص کی زندگی اپنے وقت کی پابند ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورہ منافقون آیت نمبر 11۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا ہے۔ قیامت کے روز ہر انسان سے جو سوالات کیے جائیں گے ان میں سے دو کا تعلق وقت ہی سے ہے، ایک عمر کے بارے میں کہ کہاں گزاری، اور دوسرا جوانی کے متعلق کہ کن کاموں میں بسر کیے۔ وقت کی اس قدر اہمیت کے باوجود سب سے زیادہ اس کی ناقدری انسان ہی کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فرصت، فارغ اوقات۔ ماضی میں اہل اسلام کو اس دنیا میں جو عروج حاصل ہوا اور مسلمانوں نے جو حیرت انگیز ترقی کی، اس کا ایک اہم سبب وقت کی قدر اور اس کا صحیح استعمال ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی تھا، ایک منٹ کا ضائع ہونا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ وہ آخر دم تک اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے۔ تابعین میں حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا، آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، تو انہوں نے جواب دیا، تو پھر سورج کو ٹھہرا لو، یعنی زمانہ تو ہمیشہ متحرک ہے اور گزرا ہوا زمانہ لوٹ کر نہیں آتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے کام سے غرض رکھنی چاہیے اور بیکار باتوں میں وقت ضائع ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی کی کتابوں کی تعداد 100 سے کم نہ ہوگی، صرف تفسیر کبیر 30 جلدوں میں ہے، اور کہا کرتے تھے کہ کھانے پینے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے میں ہمیشہ اس پر افسوس کرتا ہوں۔ جب مسلمان ضیاع وقت میں مبتلا ہو گئے تو شکست و زوال سے دوچار ہوتے چلے گئے، اور یہ تاریخ انسانی کا وہ دور تھا جس میں یورپ اپنی طویل نیند سے بیدار ہو کر پورے جوش و خروش کے ساتھ میدان میں سرگرم عمل تھا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قوموں کی تاریخ اس دور میں نئے سرے سے ڈھل رہی تھی۔ اس زمانے کا ایک ایک لمحہ کئی دن اور ایک ایک دن کئی برس کے برابر تھا۔ جس نے فرصت و تیاری کا ایک لمحہ کھو دیا، اس نے ایک طویل زمانہ ضائع کر دیا۔ افسوس کہ مسلمانوں نے اس وقت لمحات ضائع نہیں کیے بلکہ صدیاں ضائع کی، اور یورپین قوموں نے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی قدر کی اور اس سے فائدہ اٹھایا اور صدیوں کی مسافت کو برسوں میں طے کر لیا۔ الغرض مغربی دنیا کی ترقی کی بنیادی وجہ بھی وقت کا صحیح استعمال ہے۔ دور حاضر میں مسلمان ضیاع وقت کے معاملے میں سب سے آگے ہے۔ رات دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سوتے رہنا مسلم معاشروں کی پہچان بن چکی ہے۔ ضیاع وقت کے لیے ان کے پاس بے شمار مصروفیات ہیں، مثلاً دوست و احباب کے ساتھ گپ شپ، ہنسی مذاق کرنا، کھیل کود کرنا، ٹی وی دیکھنا، واٹس ایپ، یوٹیوب اور اس طرح سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو رات بھر مصروف رکھنا وغیرہ۔ علماء اور قائدین ملت کا حال بھی کہیں وقت کی پابندی نظر نہیں آتی۔ مسلمان انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ان کے پاس کہیں بھی وقت کی پابندی نظر نہیں آتی ہے۔ مسلمان تاجر ہوں یا کاریگر، اپنے پیشے کے معاملے میں بھی وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ ان کے قلب میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ بسا اوقات ہفتوں اور مہینوں پر محیط ہوتا۔ مسلمانوں کے مدارس، دفاتر اور اجتماعات وغیرہ میں بھی بہت کم وقت کی پابندی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ امت کے نمائندہ اداروں کے پروگرام اور اجتماعات بھی گھنٹوں تاخیر سے شروع ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اجلاس کا آغاز 10 بجے شروع ہونا مطلوب ہوتا ہے، اس کے لیے 9 بجے کا وقت دیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ مسلم عوام 11 بجے سے پہلے نہیں پہنچتے۔ یہ صورتحال اس قوم کی ہے جس کے یہاں اوقات کی پابندی پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ وقت کی کوئی قدر نہیں، وقت کی ناقدری کرنا ہمارا شعار بن چکا ہے۔ تاخیر سے آنا
چاہے وہ کسی بھی تقریب میں کیوں نہ ہو۔ تاخیر سے پہنچنا اپنا ایک بڑک پن انسان سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دوسروں کا وقت بھی ضائع کرنا ہے۔ اس لیے جب تک انسان وقت کی قدر نہیں کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ترقی عطا نہیں فرمائیں گے، چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، تقریبات ہو، ہر اس میں وقت کی پابندی انسان کے لیے ایک بہترین اور اچھا نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ بھلا سوچا جا سکتا ہے کہ وقت کی پابندی کے سلسلے میں کسی قوم کی مجموعی صورتحال اس قدر ابتر ہو تو وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ موجودہ زوال و پستی سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ کے اندر وقت کی قدر و قیمت کا احساس بیدار کیا جائے اور اسے پروان چڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اس کے لیے امت کے قائدین، علماء اکرام اور گھر کا ہر ذمہ دار شخص کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود وقت کی قدر کرنے اور اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، تبھی چل کر تعمیر ملت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، ورنہ وقت بڑی تیزی سے گزر جائے گا اور امت زندگی کی دوڑ میں اب جہاں ہے اس سے کہیں زیادہ پیچھے ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو وقت کی قدر و قیمت کو جاننے اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو، لین دین ہو یا کسی بھی تقریب میں ہو، وقت کی پابندی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔